अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। MJ स्टूडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 26 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी बमुताबिक 6 अक्टूबर 2018 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। पासपोर्ट न देने पर आजरों के खिलाफ अजीरों की 530 शिकायत। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद ने आदादोशुमार जारी करके वाजे किया कि 2017 के दौरान फील्ड इंस्पेक्टर्स ने रियाज और उसके मातहत कमिश्नरियों में 6,838 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की और 6,083 प्राइवेट इदारों को वार्निंग जारी की। इसी दौरान फर्जी सऊदीजेशन और 604 इज्तिमाई दावे निपटाए। वजारत ने यह भी बताया कि कफीलों के खिलाफ उनके उमाल ने पासपोर्ट अपने पास रखने पर 530 शिकायत दर्ज कराई। सऊदी कानून मेहनत के मुताबिक पासपोर्ट हर शख्स की निजी दस्तावेज है। कफील किसी का भी पासपोर्ट हो या इकामा अपने कब्जे में रखने का मजाज नहीं। इंस्पेक्टर्स ने 70,712 छापे मारे। जद्दा ट्रैफिक एहलकार को रौंदने वाले 4 अफराद पर कोड़ों की सजा नाफज। 1.5 बरस पहले जद्दा के जनूब मगरबी मोहल्ले अलहमरा में ट्रैफिक एहलकार के साथ मारधाड़ करने और उसे रौंदने वाले 4 अफराद को कोड़े लगाने की सजा पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इनमें से हर एक को 1500 कोड़े एक हफ्ते तक मुख्तलिफ औकात में लगाए जाएंगे। कोड़े अलहमरा मोहल्ले में उसी जगह लगाए जाएंगे जहां उन्होंने एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया था। जद्दा में फौजदारी की अदालत ने इससे पहले दबाव सवार 7 अफराद को कैद और कोड़ों की सजा सुनाई थी। ये जद्दा कॉर्निश पर ट्रैफिक एहलकार को रौंदने के जुर्म में मुलव्वस थे। इनमें से 3 का ताल्लुक चाड, 2 का यमन और एक का नाइजीरिया और सऊदी अरब से था। गिरोह के सरगना को 18 बरस और दीगर 2 को 16-16 बरस, चौथे मुलजम को 15 और बाकी 3 मुलजमान को 5-5 बरस कैद की सजा देने का हुक्म जारी किया था। इन मुलजमान में से हर एक को हर साल 100 कोड़े लगाने की सजा भी सुनाई गई थी। अदालत ने यह हुक्म भी दिया था कि गैर मुल्कियों को कैद की सजा भुगतने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बच्चों की मुलाकात से मां की महरूमी खत्म। आइली अमूर की अदालत ने ताइफ की मुतलका खातून को 10 माह की महरूमी के बाद 4 बच्चों से मुलाकात का मौका फराहम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ताइफ की अदालत ने मुकदमा सुनकर 24 घंटे के अंदर 4 बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे की समाअत 40 मिनट तक जारी रही। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी वाजे कर दिया कि मां को एक बार अपने बच्चों से मिलने के लिए ताइफ जाना होगा और दूसरी बार बाप उन्हें जद्दा लाने का पाबंद होगा। बाहर वीजा खत्म होने पर क्या करना होगा? वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने वाजे किया कि अगर किसी गैर मुल्की के खरूज उदा वीजे की तारीख खत्म हो गई तो उसके 2 माह बाद उसका नाम खुदकार निजाम के तहत सिस्टम से खारिज हो जाएगा। वजारत मेहनत ने तवज्जो दिलाई कि अगर कोई गैर मुल्की खरूज उदा लेकर सऊदी अरब से बाहर गया हो और उसके वीजे की मियाद खत्म हो गई हो, उस पर 2 महीने गुजर गए हों और वो वापस ना आया हो, तो ऐसी हालत में उसका नाम खारिज कराने के लिए जवाजात से रजू करने की जरूरत नहीं। उसका नाम खुदकार सिस्टम के तहत खारिज हो जाएगा। वजारत ने यह भी वाजे किया कि अगर किसी कफील ने अपने आमल के हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो रिपोर्ट के अंदराज के 20 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट मनसूख करा सकता है। 20 दिन के बाद ऑनलाइन मनसूख कराने का अहल नहीं रहेगा। वजारत ने यह भी वाजे किया कि नौ मौलूद को वालिदैन के हमरा सऊदी अरब लाने के लिए सऊदी सफारत खाने से नौ मौलूद के पासपोर्ट पर दाखिले का वीजा लगवाना होगा। बाहिजाब खातून की गवाही पर कदगन नहीं कनाडा। कनाडा के हिवक सूबे की अपील कोर्ट ने फैसला दिया है, कोई भी जज हिजाब लेने वाली खातून की गवाही मुस्तरद करने का मजाज नहीं। अपील कोर्ट के तमाम जजों ने मुतफिका तौर पर यह फैसला दिया कि कोई भी शहरी किसी भी किस्म का लिबास जेबतन कर सकता है। कोई भी शहरी अपने मजहब की हिदायत पर कोई भी लिबास पहनकर अदालत में आ सकता है।
اگر مذہبی عقائد وطن کے دیگر باشندوں کے آئینی حقوق سے نہ ٹکراتے ہوں تو ایسی حالت میں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ مونٹریال سے تعلق رکھنے والی مسلم خاتون رانیہ العلول نے اپیل کورٹ سے رجوع کر کے شکوہ کیا تھا کہ اسے حجاب لینے کے باعث 2015 میں جنرل کورٹ نے عدالت سے باہر کر دیا تھا۔ پرائیویٹ اور غیر ملکی انٹرنیشنل سکولوں میں سعودیوں کے لیے 39,000 ملازمتیں۔ باخبر ذرائع نے واضح کیا کہ پرائیویٹ اور غیر ملکی انٹرنیشنل سکولوں میں 39,000 ملازمتیں سعودی شہریوں کو حاصل ہوں گی۔ اس کا امکان سعودی وزیر تعلیم کی جانب سے پرائیویٹ اور غیر ملکی سکولوں کی ملازمتوں کی سعودیزیشن کے فیصلے کے تناظر میں پیدا ہوا ہے۔ المدینہ اخبار کے مطابق پرائیویٹ اور غیر ملکی سکولوں میں 39,400 غیر ملکی اساتذہ، استانیہ اور دفتری ملازمتیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 6300 پرائیویٹ اور غیر ملکی انٹرنیشنل سکول ہیں۔ سال رواں کے پہلے ٹرم کے اختتام پر سعودیزیشن کی کارروائی منطقی انجام کو پہنچنے لگے گی۔ ہم وطن کے قتل پر سعودی کا سر قلم۔ مقامی شہری نے سعودی شہری کو ہم وطن کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر طائف میں سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ سعودی شہری ترکی الدوسری نے اپنے ہم وطن عبداللہ البیشی کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کیا اور عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر الدوسری کو موت کی سزا سنا دی تھی۔ باب کعبہ کا پشتہ نہیں ہٹایا گیا، حرم انتظامیہ۔ حرمین شریف انتظامیہ کے ترجمان احمد المنصوری نے واضح کیا کہ بابا کعبہ کے نیچے شاذوران پشتہ ہٹانے کی اطلاع درست نہیں۔ یہ وضاحت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو کلپ کے جواب میں جاری کی گئی جس میں دکھایا گیا کہ ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کرنے والوں کی آسانی کے لیے خانہ کعبہ کے نیچے موجود پشتہ ہٹا دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مطاف کے فرش کا سنگ مرمر تبدیل کیا گیا، پشتہ نہیں ہٹایا گیا۔ پشتہ ہٹانے سے متعلق سوشل میڈیا کی اطلاعات درست نہیں۔ دن میں سکول، رات میں ملازمت۔ سعودی نوجوان ہادی الزائف دن بھر پڑھائی میں مصروف رہتا ہے اور شام کے وقت مختلف کام کر کے کم آمدنی والے ہم وطنوں کی مدد کر رہا ہے۔ ہادی کا تعلق نجران سے ہے۔ اس کا کہنا ہے، مجھے غریبوں کی مدد کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات تجارتی اداروں کے تعاون سے بنیادی ضرورت کی چیزیں جمع کر کے ناداروں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں رات کے وقت پلمبر کا کام انجام دیتا ہوں۔ یہ کام رضاکارانہ بنیادوں پر کر رہا ہوں۔ ہادی کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ بڑھئی اور لوہار کے کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ بحرین اور سعودی عرب کے درمیان مالی تعاون کا معاہدہ۔ سعودی عرب اور بحرین نے مالی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے مطابق سعودی عرب بحرین کو کئی برس تک مالی تعاون فراہم کرے گا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدعان اور بحرین کے وزیر خزانہ شیخ احمد الخلیفہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی مالی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا جس پر دونوں ملکوں کے وزرائے خزانہ نے دستخط کر دیے۔ لاکھوں جعلی ریال سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی کسٹم افسران نے الحدیثہ بری سرحدی چوکی کے راستے لاکھوں جعلی ریال سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ محکمہ کسٹم نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ الحدیثہ بری سرحدی چوکی کے راستے انتہائی فنکارانہ انداز میں 500 ریال والے جعلی نوٹ سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ ناکام بنا دی گئی۔ 30,09,500 جعلی ریال ضبط کر لیے گئے۔ بریدہ عدالت نے شوہر کی قاتل بیوی اور دوست کو موت کی سزا سنا دی۔ فوجداری کی عدالت نے سعودی شہری کو دھوکے سے قتل کرنے پر اس کی شامی نژاد سعودی بیوی اور شریک واردات شامی شہری کو موت کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق فوجداری کی عدالت کے سامنے ابراہیم الغسن کے قتل کا مقدمہ پیش ہوا تھا جسے آہنی آلے سے سر پر متعدد وار کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ جسم کے مختلف اعضاء پر بھی ضربیں لگائی گئی تھی۔ تحقیقات سے پتہ چلا
کہ قتل میں اس کی شامی نژاد سعودی بیوی کا اہم کردار تھا، جس نے اپنے شامی دوست کو عمرہ ویزا پر سعودی عرب بلا کر اس کی مدد سے اپنے شوہر کو ٹھکانے لگایا تھا۔ واردات اس وقت کی گئی جب سعودی شوہر بیڈ روم میں تھا۔ عدالت نے موقف اختیار کیا کہ شوہر کو جس انداز سے قتل کیا گیا وہ ہرابہ کا جرم ہے۔ عدالت نے دونوں کو موت کی سزا سنا دی۔ 30 دن کے اندر دونوں کو اپیل دائر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ مصری صدر کو سعودی قیادت کی مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے نہر سوئز عبور کرنے کی سالگرہ پر مصر کے صدر عبد الفتاح سیسی کو مبارکباد پیش کی۔ شاہ سلمان نے تہنیتی پیغام میں کہا کہ وہ سعودی عوام اور حکومت اور اپنی جانب سے نہر سوئز عبور کرنے کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مصر کی عوام کی خوشحالی اور ترقی کے آرزو مند ہیں اور آپ کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی مصری صدر کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھی سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہماری کوششوں کو پسند کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کون سے ملک اور کون سے شہر سے دیکھی تاکہ آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔